مجھے پوری امید ہے. آپ نے جو ہے ان کو دعوت دے دی اب گفتگو کرنے کی. ارشاد بھٹی صاحب، آپ کا کیا ساری صورتحال پہ ٹیک آن ہے اور کیا آڈیو لیکس، کیا ہماری جگ ہسائی ہو رہی ہے؟ مطلب کس طرح یہ کہاں جا کے یہ معاملہ رکے گا؟ دیکھیے، اسلام آباد کی ہواؤں میں تو بہت کچھ سنا جا رہا ہے کہ آڈیوز کے بعد ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، اور ویڈیوز ہیں وہ جو ایسی ویڈیوز ہیں جو دیکھی نہیں جا سکتی، دکھائی نہیں جا سکتی، اور اس کے علاوہ اور بھی آڈیوز ہیں، اور ڈارک ویب کا بھی ذکر آ رہا ہے، اور ہیکر کا بھی ذکر آ رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں اور بھی آ رہی ہیں. تو اور کہ اس جو ریکارڈ ہے ہمارا، جو کوئی 150 گھنٹے کا بتاتا ہے، جو 200 گھنٹے کا بتاتا ہے، اس پہ بولیاں لگ رہی ہیں اور ٹویٹس آ رہے ہیں، اور عجیب و غریب کنفیوژن بھی ہے، افواہیں بھی ہیں، خبریں بھی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جیسے ناصر شاہ صاحب نے کہا، یہ بات واقعی ایک تو دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ، چھوڑ دیجئے عمران خان صاحب کو، چھوڑ دیجئے شہباز شریف صاحب کو، ایک سابق وزیر اعظم ہے، ایک موجودہ وزیر اعظم ہے. سابق وزیر اعظم کی بھی جو گفتگو ہوتی ہے وہ بھی لیک ہو جاتی ہے، جو موجودہ وزیر اعظم ہے ان کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ بھی لیک ہو جاتی ہے، اور جو سابق وزیر اعظم صاحب جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی سامنے آ جاتا ہے، اور موجودہ وزیر اعظم صاحب جو کر رہے ہیں وہ بھی سامنے آ جاتا ہے. اب اس پہ دکھ ایک تو یہ جو ہیکر ہے یا جو ریلیز کر رہا ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ جیسے شاعری میں ہم کہتے ہیں نا، وہ کیا چاہتا ہے، تو یہ کیا چاہ رہا ہے یہاں پر؟ میری سادگی دیکھ، میں کیا چاہتا ہوں، تیرے پیار کی انتہا چاہتا ہوں. مجھے بات کمپلیٹ کر لینی چاہیے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اسی پہ بھی آتا ہوں. اچھا، جیسے یہ دکھ اور تکلیف کی بات ہے، صدف بی بی آپ کراچی میں بیٹھی ہیں، اور آج مجھے پہلی دفعہ لگ رہا ہے کہ آپ اچھی جگہ پہ بیٹھی ہیں، کہ ہم جہاں بیٹھے ہوئے وہاں اب تو ڈر لگتا ہے اپنے آپ سے بھی کہ پتہ نہیں کہاں سے کوئی لیک ہو جائے. اچھا، کریڈٹ پیپلز پارٹی لے لے گی، ٹھیک ہے؟ ہاں، نہیں لینا چاہیے، بالکل لینا. اچھا، جیسے یہ دکھ اور تکلیف کی بات ہے، جو بھی آڈیو آتی ہے اس میں کوئی عوام کی بات نہیں ہوتی، کوئی ملک کی بات نہیں ہوتی، کوئی مہنگائی کی بات نہیں ہوتی، کوئی بے روزگاری کی بات نہیں ہوتی، کوئی فیٹف کی بات نہیں ہوتی، کوئی آئی ایم ایف کی بات نہیں ہوتی، کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ یار یہ غربت کب کرنی ہے، ہم ڈالر بڑا چلا گیا یار، عوام کو ہم نے ریلیف دینا یار، ہمارا یہ منشور ہے. اس میں سب کے سب اپنے اپنی کارروائیوں میں لگے ہوئے نظر آتے ہیں، سب کے سب کھیل رہے ہوتے ہیں، سب کے سب ذاتی کاروباروں، ذاتی پیٹ بھرنے میں لگے ہوتے ہیں، اور سب کے سب اپنے اپنے جگاڑ میں لگے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل عمران خان صاحب کہتے ہیں لیٹس پلے اٹ. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لیٹس پلے اٹ کو پازیٹیو لوں میں یا نیگیٹو لوں. اچھا، اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ وہ ان کے داماد کی مشینری، اور پھر اس کے بعد گریڈ اسٹیشن، اور اس کے بعد ایاز صادق صاحب کا کہنا کہ جن کے ہم نے استعفے منظور نہیں کرنے ان کے کہیں گے دستخط ٹھیک نہیں، اور پھر ہیلتھ کارڈ بند کر دیں، اور شہباز شریف صاحب کا کہنا کہ ہیلتھ کارڈ بند کر دیں گے فنڈز کی کمی کا بہانہ بنا کر، اور پھر وہ جو آپ انکل پیٹرول کی قیمتیں بڑھاتے جائیں، اور میں بعد میں ٹویٹ کرتی جاؤں گی کہ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ساری چیزیں. اور دوسرے جو دکھ کی بات ہے، جو تکلیف کی بات ہے، جو ناصر شاہ صاحب کے لیے بھی ہے، علی بھائی میرے کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، اس پاکستان کے لیے، کہ یہ ہمارا پھر کون سی چیز ایسی ہے محفوظ رہے گی. ایک تو جو آڈیو ویڈیو آتی ہے، ٹھیک ہے آپ پبلک آفس ہولڈر ہوتے ہیں تو آپ کا چاروں طرف عمران خان صاحب ہمیں ریکارڈ پہ کہہ چکے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر میری بھی آڈیو آ جائے، میری بھی ویڈیو آ جائے، میں بھی ریکارڈ ہو جاؤں تو کیا بات ہے، میں کون سا کوئی برا کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ فار ایگزامپل اگر کوئی ویڈیو آ جاتی ہے جو پرسنل ہوتی ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ قابل مذمت ہے، شرمناک ہے کہ آپ وہ تو ظاہر ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن یہ بتائیں نا، آرٹیکل 6 والا معاملہ ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں، نون لیگ کی گورنمنٹ آئی ہے، آرٹیکل 6 کی پھر باتیں ہو رہی ہیں، اور خان صاحب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کیونکہ سیکرٹ آفیشل ایکٹ جو ہے اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے، تو یہ بڑا سنگین معاملہ ہے. تو یہ معاملہ اس طرف جانا چاہیے بھٹی صاحب؟ دیکھیے، معاملہ سنجیدہ ہے، بالکل، معاملہ قومی سلامتی کا ہے، بالکل، معاملہ ملکی مفاد کا ہے، بالکل ہی. لیکن یہ آرٹیکل 6 بعد میں آتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا گفتگو ہو رہی ہے شہباز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ کی ویڈیو میں اور آڈیو میں، اور عمران خان صاحب کی آڈیو میں. اس سے پہلے بڑا سوال یہ ملکی سلامتی کا ہے کہ یہ کیا کس نے، یہ ہوا کیوں، اور اس کے پیچھے چھپے مقاصد کون سے ہیں، اور یہ کن کی ذمہ داری تھی کہ یہ نہ ہو سکے، تو وہ کیوں ناکام ہوئے، یہ سب سے بڑا سوال ہے. اور ابھی جو تحریک انصاف سپریم کورٹ میں گئی ہے، میں اپنے چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ تو اپنی آڈیوز ویڈیوز لے کے گئی ہے، مطلب اپنے سیاسی مخالفین کی. میری سپریم کورٹ کو ساری آڈیو ویڈیوز اکٹھی کرنی چاہیے اس حوالے سے، اور ساروں کو بلانا چاہیے کہ یہ ملک کہاں چلا گیا، بنانا ریپبلک بن گیا ہے، کوئی چیز محفوظ نہیں ہے.
وزیر اعظم صاحب محفوظ نہیں ہے. سائفر چوری ہو گیا, میری گاڑی چوری ہو گئی تھی میرے گھر سے, میں بڑے دکھ میں تھا. اب مجھے پتا چلا پی ایم ہاؤس سیکرٹری سے سائفر چوری ہو گیا ہے, تو میں نے کہا چلو شکر ہے میری گاڑی وہاں نہیں کھڑی ہوئی تھی. تو اب بتائیے, وہ 5 مہینے بعد پتا چلا. اب بتائیے خدا کے لیے سب سے بڑا یہ. اور اچھا سوال یہ ہے کہ یہ میں اس پہ تو سپریم کورٹ کو از خود نوٹس لے لینا چاہیے تھا. ذرا آپ کے اسی پوائنٹ پہ میری دو جملے صرف 2 جملے کوئی اور نہیں بول سکتا. نہیں, میرے استاد مکرم علی انوان صاحب جو ہمیں ہی کہتے ہوتے ہیں, میں آج ان کو ہی لٹا رہا ہوں کہ آپ استاد ہو گئے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2 جملے ہیں. سپریم کورٹ اس پہ آج خود نوٹس لے, ساروں کو بلائے, پہلے یہ تحقیق کرے کہ یہ ہوا کیوں. اس کے بعد اگر کسی پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے قانون کے مطابق تو لگائے ہو, اگر کسی کو کوئی پھانسی لگتی ہے سزا ملتی ہے تو لگائے, سیکیورٹی بریچ ہوا ہے تو کریں, مگر اس سے پہلے یہ کریں کہ یہ ہوا کیوں, کیسے ہوا, کس نے کیا. ٹھیک ہے, کیسے ہوا. 2 جملے ہو گئے. بھٹی صاحب کی اپیل کر دی انہوں نے کہ اس پہ بھائی سو موٹو ہونے چاہیے. علی نواز امان صاحب آپ لوگ گئے, جیسے کہ ابھی حوالہ دیا سپریم کورٹ میں استعفوں والی آڈیو سے متعلق, کتنے پر امید ہیں؟ کیونکہ صدر پاکستان نے سائفر سے متعلق سپریم کورٹ کو لکھا تھا, اس پہ ہم نے کوئی اس پہ پروگریس ہوتے ہوئے نہیں دیکھی, تو اب کتنا پر امید ہیں آپ اس معاملے پر؟ اب تھوڑا سا میں پہلے بتا دوں, میرے ناصر بھائی, ناصر صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں اور ہمیشہ اچھی بات کرتے ہیں. انہوں نے آج ایک چیز ایڈمٹ کی اور ایئر وائی پہ بیٹھ کے کی کہ فیصلے شاید ہمارا کئیوں پہ اعتراض ہوتا ہے, کئی چیزیں ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے, پر جب مجموعی طور پہ جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو میرا خیال یہ جو سائفر سے ریلیٹڈ یہ نجی میٹنگ تھی, تو میرا خیال ہے وزیر ہیں کافی عرصے سے ناصر بھائی, اور ان کو پتا ہونا چاہیے کہ نجی میٹنگز کون سی ہوتی ہیں اور آفیشیل میٹنگز کون سی ہوتی ہیں. یہ اسپیشل بلایا گیا انڈر سیکرٹری اسٹیٹ آف امریکہ جو اس کو ڈیل کرتے ہیں, لو صاحب, ان کی میٹنگ میں ہمارے بلایا گیا ہمارے امبیسڈر صاحب کو, ہمارے پورے اٹیشی کو, کمرشل اٹیشی, ملٹری اٹیشی, جو بھی ان کا کنٹینجنٹ ہوتا ہے وہ گیا, اور وہاں پراپر بات ہوئی, وہ منٹ ہوئی, اور انہوں نے پراپر آفیشیل طریقے سے سائفر بھیجا. اور اس کی تصدیق کون کر رہا ہے؟ اس کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کر رہی ہے. کب کر رہی ہے؟ ایک پرائم منسٹر عمران خان تھے جب نیشنل سیکورٹی کمیٹی بلائی, اور دوسری جب شہباز شریف صاحب نے بلائی, دونوں چیزیں اس کی تصدیق کر رہی ہیں. علی نواز امان صاحب, آپ سپریم کورٹ جو گئے جوڈیشل کمیشن کی بات کریں, آپ اپنی آڈیوز جو آپ سے مخالف ہیں وہ لے کر جا رہے ہیں. واٹ اباؤٹ دا آڈیوز جو آپ کے اشاد بھٹی صاحب کے پوائنٹ سے زیادہ, اشاد بھٹی صاحب نے کیونکہ ہمارے استادوں کے استاد ہیں تو ان کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ پروب ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. تو پرائم منسٹر ہاؤس کو کہہ رہے ہیں, پرائم منسٹر ہاؤس بنتا ہے نیشنل اسمبلی سے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ نیشنل اسمبلی کے اندر آئس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے, ہماری جو لابی ہے, اور اس میں کئی ایم این ایز کی آپس میں تھوڑی گرما گرمی ہوگی کسی پوائنٹ پہ, تھوڑی دیر بعد ان کو فون آنے لگ گئے. نیشنل اسمبلی بھی بگڈ ہے. میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, پاکستان کا تو میرا خیال ہے جتنے سول ادارے ہیں ان میں سے کوئی ادارہ رہ نہیں گیا جو بگ نہ ہو. اور جو یہ بات ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہو کیوں رہا ہے. یہ دیکھیں پرائم منسٹر ہاؤس, نیشنل اسمبلی, اس میں پرائم منسٹر چیمبر ہوتا ہے, اس میں بات کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ نیشنل سیکورٹی کی بات ہو رہی ہوتی ہے, ایکسٹرنل سیکورٹی کی, انٹرنل سیکورٹی کی, آپ کے فورن آفس سے ریلیٹڈ جو پالیسی میکنگ ہوتی ہے, آپ کے ہمسایہ ممالک ہیں ان سے ریلیٹڈ جو آپ کی پالیسی میکنگ ہوتی ہے, ڈیسیژن لیے جاتے ہیں, وہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہی تو بنانا ریپبلک بنا ہوا ہے پاکستان. اور ابھی تک جتنی آڈیوز جو آئی ہیں, جو لیکس ہو رہی ہیں, اور ہمیں کیا پتا وہ ہمارے دشمن کے پاس پہنچی ہو, پوری دنیا کے اندر سرکولیٹ ہو گئی. آپ کے پاس انفارمیشن ہے تو تصدیق کر دیں. خبر آ رہی ہے کہ وارنٹ نکلے تحریک انصاف کے چیئرمین کے. اگر وہ یہ کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے رائیونڈ میں بھی جو ہمارا ماڈل ٹاؤن ایونٹ ہوا تھا, ماڈل ٹاؤن ثانیہ ہوا تھا سوری, اور اس کے اندر جو 96 لوگ جن میں سے 16 لوگ شہید ہوئے تھے اور باقیوں کو گولیاں لگی تھی, تو میرا خیال ہے رائیونڈ کے بھی وارنٹ جو ہیں وہ ایشو ہو جانے چاہیے. اور جو رائیونڈ کے اندر لوگ رہتے ہیں, ہم یہ سمجھے کہ بس اب آپ فائنل کال دینے جا رہے ہیں 7 دن کا جو لکھا فواد چودھری نے, یا پہلے آپ سارے قانونی آپشنز کو یوٹیلائز کریں گے, اس کے بعد آپ کوئی فائنل کال کی طرف بڑھیں گے؟ نہیں, فائنل کال میرا خیال ہے بہت جلد آ جائے گی اور اس کی ڈیٹ بتا دی جائے گی. میرا خیال وینیو ڈیسائیڈ ہونا رہ گیا کہ وینیو کیا ہوگا. اچھا, تو یہ جو کسان اتحاد نے 4 روز سے دھرنا دیا ہوا ہے اور آج بڑی ان کی جانب سے کافی پرزور مطالبہ کیا گیا کہ حکومت فوری طور پہ ہمارے مطالبات مانے, کیا آپ ان کو سپورٹ کریں گے, ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ کیا وہ آپ کا حصہ بن سکتے ہیں؟ اس طرف سوچ رہے ہیں آپ لوگ؟
جی دیکھیں، ہم تو وہ ایک بڑے اپنے بیچارے مطابق سب سے جو پسا ہوا طبقہ اس وقت ہے وہ ہمارے کسان ہیں. دیکھیں، ایک تو انہوں نے آتے ہی جو پرائسز بڑھائیں بجلی کی، تو جس کی وجہ سے جس کو ہم نے ایک فلیٹ ریٹ کیا ہوا تھا ٹیوب ویلز کا، جو پانی کا ایشو ہے پاکستان کے اندر، ان کے ریٹس اوپر چلے گئے. اس کے بعد جو ہماری سیلاب آیا، اس سے پورا ایگریکلچر تباہ ہو گیا ہمارا. تو وہ تو سب سے زیادہ ہماری جو کھادیں ہیں ان کا ریٹ آسمانوں تک پہنچ گیا. تو حکومت کو چاہیے تھا آتے ہی ان کے لیے کوئی ریلیف پیکج اناؤنس کرتی، جیسے کورونا کے اندر ہم نے ایگریکلچر سیکٹر کے لیے اور باقی سیکٹرز کے لیے اسٹیمولس پیکیجز دیے تھے. ہم کسان، ہمارا 60% لوگ اس پروفیشن کے ساتھ ان کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تعلق ہے. اور اگر آپ کا یہ والا شعبہ ختم ہوتا ہے تو آپ تو ایک ملاقات بھی کی ہے ان سے.